اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی بھی حکومت یا پھر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں آگے بڑھ چڑھ کے کام کرتا۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیر صاحب بچی کو دم کرنے کے بہانے اپنی ٹانگیں چوڑی کر کے درمیان میں اس کو پاؤں کے بل بٹھائے رکھتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ انہوں نے کھول رکھے ہیں۔ اب یہ کس طرح کا دم ہے؟ بچی اتنی ٹانگوں کے درمیان میں قریب ہو کر کے بٹھا رکھی ہے اس نے، اور اس کے گھر والے ضرور یہ بات کہہ کر کے اس کو لے کے آئے ہیں اس پیر کے پاس کہ اس کے اوپر کوئی جنات یا چڑیلوں کا سایہ ہے، یا پھر ہوائی چیزوں نے یا پھر گندے اثرات نے اس کے اوپر کوئی ایسا کام کر دکھایا ہے کہ نہ یہ پڑھتی ہے، یا پھر اس کا کام میں دل نہیں لگتا، اور نہ ہی اس کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے۔ ناظرین، شرک کے مرتکب لوگ اور شرک میں مبتلا کرنے والے افراد پاکستان میں کھلم کھلا دندناتے پھرتے ہیں، اور اسی شرک کے سائے تلے کس قدر بےحانک گناہ ہوتے ہیں، خدا کی قسم یہ دیکھنے کے بعد بالکل سانس یہاں تک آ جاتے ہیں اور روح حواس باختہ ہو جاتی ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی بھی حکومت یا پھر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں آگے بڑھ چڑھ کے کام کرتا۔ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیر صاحب بچی کو دم کرنے کے بہانے اپنی ٹانگیں چوڑی کر کے درمیان میں اس کو پاؤں کے بل بٹھائے رکھتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ انہوں نے کھول رکھے ہیں۔ اب یہ کس طرح کا دم ہے؟ بچی اتنی ٹانگوں کے درمیان میں قریب ہو کر کے بٹھا رکھی ہے اس نے، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس عمر کی بچی ہے نہ تو اس کو کوئی سینس ہے، اور یہ ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے گھر والے ضرور یہ بات کہہ کر کے اس کو لے کے آئے ہیں اس پیر کے پاس کہ اس کے اوپر کوئی جنات یا چڑیلوں کا سایہ ہے، یا پھر ہوائی چیزوں نے یا پھر گندے اثرات نے اس کے اوپر کوئی ایسا کام کر دکھایا ہے کہ نہ یہ پڑھتی ہے، یا پھر اس کا کام میں دل نہیں لگتا، اور نہ ہی اس کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے۔ جبکہ بچیوں کو لو بلڈ پریشر، وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے اکثر و بیشتر غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں، اور کئی بچیاں تو ایسی ہیں جن کو باقاعدہ طور پہ مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اور اس کی اتنی بڑی تعداد ہے۔ جاہل عوام اور ان پڑھ والدین کیسی عجیب غریب حرام زدگی کرتے ہیں، اور اہل محلہ اور قریب عزیز رشتہ دار، خاص طور پہ خالہ کے رینک کے اوپر فائز وہ رشتہ دار، اور ماموں اور چچے اور جیٹھ، اور پھر مختلف قسم کے رشتے جو آپس میں ہی ایک شریکہ برادری رکھتے ہیں، اور اپنے ہی گھر کے ساتھ کہیں نہ کہیں ویر کٹ رہے ہوتے ہیں، وہ اس گھر کے اہل خانہ کو سمجھاتے ہیں کہ اس کے اوپر جنات آ چکے ہیں۔ اور ہمارا ایک بزرگ جاننے والا ہے، اور یہ بزرگ بڑا کرنے والا ہے، اس کا اس بزرگ کے ساتھ تعلق تھا، اور اس بزرگ کا اس بزرگ کے ساتھ تعلق تھا، اور اس بزرگ نے اس بزرگ سے فیض حاصل کیا تھا، اور پھر اس بزرگ نے اس بزرگ کے پاس پہنچا وہ جو اس بزرگ کی اولاد تھا۔ ناظرین، ایک ایسا جھوٹا شجرہ جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا۔ فقیر آدمی، درویش آدمی اور مجذوب ایک نظر اٹھاتا ہے اور بازی پلٹ کے رکھ دیتا ہے، وہ تو اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہتا۔ فقیر آدمی کو مال و متاع یا حسن و جوانی یا پھر اس طرح کی فحاشی یا جسمانی احتسال سے کیا لینا دینا، وہ تو صرف واقعہ سنتا ہے، اور عورت ذات کو اپنے پاس پھڑکنا تو بڑی دور کی بات، اپنی آنکھ سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ عبادت الہی میں اس طرح ساری زندگی مرغوز رہتا ہے کہ اس کے دل کی دھڑکن ہر وقت اللہ خو کا ورد کرتے رہتے ہیں، اور اللہ خو کا ورد وہی آدمی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فقیر ہوتا ہے۔ جب اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان جعلی تویز گنڈے کرنے والے پیر شامت حال ہو جاتے ہیں تو رب کی ذات ہم سے دوری اختیار کر جاتی ہے۔ پھر جہالت ننگا ناچ ناچتی ہے، جیسے اس بچی کے ساتھ ننگا ناچ نچایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کے کوئی عزیز رشتہ دار اس کو لے کے آئے ہوں گے، یا کسی اہل محلہ نے یہ شائبہ ڈال دیا ہوگا کہ اس کے اوپر جنات ہیں، یا پھر یہ پڑھتی نہیں تو اس کے اوپر کوئی سایہ ہے۔ ناظرین، کیسی بندشیں، کیسے سائے، کیسی چیزیں! یہ اوباش لوگ چند پیسے ہتھیانے کے لیے، یہ اوباش لوگ اپنی روح کی، اپنی جسم کی
تسکین پورا کرنے کے لیے اس طرح کے خوچے ہتھکنڈے اختیار کرتے رہتے ہیں۔ پہلے تو پورے شہر میں، لاہور میں یہ پیر دندناتے پھرتے تھے۔ اب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ فیس بک کھول لیں تو ہر دوسرے دن ایک نیا پیر برآمد ہو جاتا ہے، اور وہ کالی ماتا اور شیطانی طاقتوں کا ایک ایسا حوالہ دے کے کھلم کھلا آپ کے علاج اور معالجے کی بات کرتا ہے کہ اس کے اوپر نہ تو سائبر کرائم یا پھر نہ ہی نیشنل انویسٹیگیشن سائبر ایجنسی، نہ ہی کوئی ایسا ادارہ جو سائبر باؤنڈریز کو کنٹرول کرتا ہو، کوئی بھی نقل و حرکت میں نہیں آتا، اور یہ پاپ کا دھندا دن بدن عروج پاتا چلا جاتا ہے۔ ابھی تو اس نے اپنے گھٹنوں کے درمیان میں بٹھایا ہوا ہے، آگے اگر یہ بچی دوبارہ دم کرانے جاتی ہے تو پتہ نہیں کس پریکشا اور کس گندی واسنا کا اس کو شکار ہونا پڑے۔ ناظرین، حالات و واقعات یہاں تک آ چکے ہیں کہ اب اگر جن خواتین کو، اگر بہت سارے ایسے مرد اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن میں کوئی پرابلم جسمانی نہیں ہوتی، کوئی جسمانی کمزوری نہیں ہوتی، لیکن رب العزت کی ذات کو ان کے ہاں اولاد دینا منظور نہیں ہوتا، تو وہ اولاد کی خواہش کے چکر میں کسی پیر کے پاس چلی جاتی ہیں۔ گھر کے تانے، گھر کے حالات، اور پھر ایسی بحث و مباحثہ اور پھر طلاق کا ڈر ان کو اس پیر کے پاس سونے کے اوپر مجبور بھی کر دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے مستقبل تلیوں کے اوپر، داؤ کے اوپر لگے ہیں، اور اب تو یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام کے اوپر یہ جعلی پیر دندناتے پھرتے ہیں۔ ان کا سدے باب کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر کوئی سدے باب کرنے والا ہے تو وہ خاموش کیوں ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔